نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر یہ فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی ہم نے آپ کو بہت ساری خیریں عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، تو اب آپ اپنے رب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے، آپ کا جو مخالف ہے، وہی ابتر ہے۔ دو آیتوں کی جو شروع کی دو آیتیں ہیں، ان کی تفصیل ما قبل میں آ چکی تھی۔ آخری آیت کا پس منظر کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو مشرکین کہنے لگے ان کی تو نسل چلے گی ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو مشرکین یہ کہنے لگے کہ ان کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، یہ تو ابتر ہے، معاذ اللہ۔ اور ابتر کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جس کے پیچھے نسل نہ ہو، جس کی اولادوں میں کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، بے نام، جس کا کوئی نام نہ ہو۔ چونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ اکثر و بیشتر باپ کا نام روشن کر دیتی ہے، اگر نیک اولاد ہے۔ اگر نافرمان ہے تو وہ تو پھر باپ کا نام اور زیادہ ڈبو دیتی ہے، لیکن جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے باپ کا نام روشن کر دیتی ہے۔ تو مشرکین یہ طعنہ دے رہے تھے کہ جب ان کی نسل ہی نہیں چلے گی، ان کی اولاد ہی نہیں رہے گی، تو ان کا نام روشن بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ اس کا نام تو ختم ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلیہ دی، اطمینان دلایا، انا اعطیناک الکوثر، نبی ہم نے آپ کو بڑی خیریں دی ہے، لہٰذا آپ نماز پڑھیے اور اللہ کے نام پر قربانی کیجیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بے نام و نشان ہے، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس کی نسلیں نہیں چلے گی۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ دشمن بے نام و نشان کیسے ہوگا؟ جب دو کام کریں گے، پہلا کام نماز پڑھنی ہے، دوسرا کام اللہ کے نام پر قربانی کرنی ہے۔ جب یہ کام اللہ کے لیے کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی تمہارے راستے سے تمہارے سارے دشمنوں کا صفایا کر دیں گے اور تمہارا نام پوری دنیا میں تا قیامت روشن فرما دیں گے۔
تو اس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جو ماہ ذی الحجہ آنے والا ہے، اس کا جو ابتدائی عشرہ ہے، آنے والے مہینے کے اندر یعنی ذی الحجہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کیجیے۔ یہ جو ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ ایک تاریخ سے لے کر 10 دن تک، پھر 11، 12، 13، یہ 13 کے 13 دن بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ رمضان کے بعد سب سے اہمیت والا عشرہ یہی عشرہ کہلاتا ہے، اور ان دنوں کو اللہ نے خاص خصوصیت عطا فرمائی، یہاں تک کہ اس کے بارے میں محدثین کی بحث ہے کہ رمضان کا مہینہ افضل ہے یا پھر یہ ایام افضل ہے، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ ایام افضل ہے یا پھر رمضان افضل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ رمضان کے مہینے کے اندر کتنے ذوق شوق سے ہم عبادت کرتے ہیں، اور ان دنوں میں کس قدر غفلت سے کام کرتے ہیں، کس قدر ہمارے اندر غفلت ہوتی ہے۔ بس بکرا، بھینس، بھینسا، دمبا یہ سب خریدنے میں لگ جاتے ہیں، ساری رات منڈی میں خرید و فروخت کرتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز میں سوتے رہتے ہیں۔ یہ کیسی قربانی، یہ کون سی قربانی؟ یہ دن تو بڑے مبارک دن ہے، یہ دن تو روزے میں گزرنے چاہیے، رات میں قیام ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے ان دنوں میں خوب معافی مانگنی چاہیے، خوب توبہ کرنی چاہیے۔ ان ایام میں ایک دن آتا ہے یوم عرفہ، جو تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ تو آدمی کو ان دنوں میں تھوڑی سی ہمت سے کام لے لینا چاہیے، تھوڑی سی ہمت سے کام لے لینا چاہیے۔ دن کی عبادات میں تھوڑا اضافہ کرے، رات کے قیام میں یعنی نوافل میں تھوڑا سا اضافہ کرے، اس طریقے سے اس عشرے کو وصول کرے۔ بڑا مبارک عشرہ ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی رحمتیں برستی ہے۔ اللہ پاک اپنے بے شمار بندوں کو معاف کرتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب آ جاتا ہے جب وہ واقعتاً ان ایام کی قدر کرتے ہیں۔ اور اس عشرے کے اندر ہمیں جو سب سے زیادہ عمل کرنا چاہیے، اس عشرے کا جو خاص عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے عشرے کے اندر تیسرا کلمہ خوب اہتمام سے پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خوب پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے، جب دل کرے تب خوب پڑھے۔ تو یہ اس عشرے کا خاص عمل ہے۔ اس عشرے کے اندر اپنی عبادات کے اندر اضافہ کرنا ہے، رات کے قیام میں اضافہ کرنا ہے، دن میں روزے رکھنے ہیں، اور اللہ سے خوب معافی مانگنی ہے۔ اب یہ ہے کہ قربانی کا اللہ نے ہمیں حکم کیوں دیا ہے، قربانی کے پیچھے کیا علتیں ہیں، اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیے، آپ کا پیدائشی علاقہ عراق تھا، وہاں سے قربانی دی، اپنی جگہ کو، اپنے وطن کو، اپنے مال کو،
اپنی بنائی ہوئی وہاں پہچان کو سب کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر شام منتقل ہو گئے۔ پھر شام میں حکم ہوا ہجرت کر کے مکہ آ گئے۔ پھر یہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ شیرخوار بچے تھے، ابھی دودھ پیتے تھے، پھر ایک لمبے عرصے کے بعد واپس آئے۔ تقریباً 12-13 سال گزرنے کے بعد اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 13 یا 14 سال کی عمر تھی، جو جوانی کے قریب تھی۔ ان کو لے کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تمہیں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں 3 روز تک یہ دیکھتے رہے کہ تمہیں اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرنا پڑے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ میری جو سب سے محبوب ترین چیز ہے وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے، وہ میرا جگر کا ٹکڑا اسماعیل ہے، اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، اور خواب کے اندر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات دیکھیے، یہ سوچنے لگے کہ اگر اللہ کی خوشی اسی میں ہے تو پھر بیٹے کو بھی میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے جا رہے تھے تو اماں ہاجرہ کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کو تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے، سرما لگایا، خوشبو لگائی۔ جب لے جانے لگے تو شیطان ورغلانے لگا۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی، سوچنے لگی کہ بھلا کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے، وہ بھی ایسا بیٹا جس کو اتنی دعاؤں سے مانگا گیا، جو بڑھاپے کا سہارا ہے۔ شیطان نے بہت کوششیں کی، آخر میں اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے ابراہیم لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک اسماعیل کیا، اگر 100 بھی ہوتے وہ میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ آج کی ہماری مائیں اور بہنیں ذرا اس چیز کو دیکھیں، کیا ہمارے اندر یہ جذبات ہیں؟ کیا واقعتاً ہمارے اندر یہ جذبات ہیں؟ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں کیا ہمیں اس وقت یہ یاد آتی ہے کہ یہ ایک بیٹے کی قربانی کا بدل ہے؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرتے وقت حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ فاطمہ جانور کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اپنے اندر وہی جذبہ سامنے لانا ہے جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات تھے اور اس بیٹے کے جذبات تھے۔ اصل قربانی تو وہ ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان کا مذاکرہ ہے، اصل قربانی تو وہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا مذاکرہ ہے، کیا مذاکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے جگر کے ٹکڑے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری رائے کیا ہے۔ ابراہیم اپنے خواب کے اندر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کہا، یہ نہیں کہا کہ جبرائیل نے آ کر صاف صاف بتایا کہ ذبح کرنا ہے، خواب میں حکم دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، اور خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس کے اشاروں پہ چلتا ہے۔
صریح حکم کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے محبوب کا اشارہ سمجھ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے، محبوب کا اشارہ سمجھ گئے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ہمارے سامنے اللہ کے صریح حکم آتے ہیں، ہم انہیں ٹھکرا دیتے ہیں، تعویلات شروع کر دیتے ہیں، یہ مراد ہو سکتی ہے، وہ مراد ہو سکتی ہے، اصل میں میری مجبوری ہے، اصل میں لوگوں کی رشتہ داروں کی، بچوں کی، سب کی تھوڑی بہت مجھے سب کا تھوڑا بہت مجھے خیال کرنا پڑتا ہے۔ میں داڑھی اس وجہ سے نہیں رکھتا کہ ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہے، میں پردہ اس وجہ سے نہیں کر سکتی کہ مجھے سماج کے لوگ دیندار کہنے لگ جائیں گے، میں نماز اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتی یا نہیں پڑھ سکتا کہ میرے پاس ابھی بہت سارے کام ہیں۔ یہ ہمارے جذبات ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی محبت سامنے، 13-14 سال کا بچہ ہے، ماں کی تربیت دیکھیے کیسی ہے اور اللہ سے کیسی محبت ہے۔ ابا جان سے یہ کہہ رہے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے، اگر آپ کو مجھے ذبح کرنے کا حکم مل رہا ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ زمین و آسمان نے ایسا دن کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایک باپ اپنے لاڈلے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے رونے لگے، زمین کانپنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور بیٹا یہ کہہ رہا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کرنے والوں میں سے کہا، یعنی جس طریقے سے اللہ کے نیک بندے صابر ہوتے ہیں مجھے بھی انہی کے جیسا پاؤں گے۔ کبر نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، انہی میں سے یا ان کے جیسا ہی پاؤں گے، یہ کہا۔ اللہ اکبر، کیا زبردست جواب دیا۔ یہ ساری تربیت ایک ماں نے کی ہے۔ اللہ کے محبت بچے کی دل میں ایک ماں نے بھری ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے کی سب سے پہلی کلاس وہ ماں کی گود ہے۔ دور حاضر کی ماؤں کو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ہی نہیں، بس ان سے ABC آنی چاہیے، وہ بس ہو گئے کامیاب۔ کیا ہم کبھی پوچھتے ہیں، کیا اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرے بچے کو نماز یاد ہے یا نہیں، کلمہ یاد ہے یا نہیں، نبی کے بارے میں کچھ معلومات ہے یا نہیں، آخرت کے بارے میں کچھ پتہ ہے یا نہیں، قبر کے بارے میں کچھ پتہ ہے یا نہیں، قرآن کریم سیکھا ہے یا نہیں؟ کیا آج کل کے ماں باپ اس چیز کی فکر کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ بس ایک ہی چیز کی فکر ہے، بچہ اسکول چلا جائے، وہاں سے پڑھ کے آ جائے، پھر ٹیوشن چلا جائے، پھر بیچ میں گیم کھیلتا رہے۔ بس ماں باپ کو اسی چیز کی فکر ہے، اور ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں، ہم سب اس کے قصوروار ہیں۔ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے تو تیار ہیں، ان کو تربیت دینے کے لیے بالکل تیار نہیں، اور ماں باپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بچہ تیار ہو رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، کامیابی کی سیڑھی پر چڑھ رہا ہے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں، اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی تو یہی بچہ کل بدتمیز بنے گا، تمہارے سامنے بدتمیزی سے پیش آئے گا۔ آج موقع ہے، آج اس کی باغ دوڑ، اس کی رسی تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو جس طرف چلانا چاہو یہ اسی طرف چلا جائے گا، لیکن اگر ہاتھ سے نکل گیا پھر سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، میری ماؤں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، صحیح تربیت کرو، ان کو صحیح گائیڈنس دو۔ بہرحال جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے
فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے تلہ للجبین، اسماعیل کو پیشانی کے بل گرا دیا۔ کیوں گرایا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت یعنی باپ کی محبت اور شفقت نرم پڑ جائے اور میں اللہ کے حکم میں تاخیر کروں۔ بچے پر شفقت نہیں کی، کہیں اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو پکارا، ہم نے ابراہیم کو آواز دی۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے اپنا خواب پورا کر دیا، تو اپنے امتحان میں آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے فرمایا جو ہم پر احسان کرتا ہے، جو ہماری بات مانتا ہے، جو ہماری اطاعت کرتا ہے، ہم اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے، ہم اس کو اس کا پورا پورا اجر دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ جنت سے ایک مینڈھا لو اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مینڈھے کو لایا گیا اور مینڈھے کو ذبح کرا گیا۔ اس طریقے سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش کے اندر کامیاب پایا اور ان کو بدلے میں یہ جانور کی قربانی قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا۔ لیکن جذبات دیکھیے، ایک باپ کے اور ایک بچے کے کیسے جذبات ہیں، اللہ کے نام پر اولاد کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ آج تو ہمارے گھروں میں بچوں اور بیوی کی چاہتوں پر اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کے حکم قربان ہو رہے ہیں، اولادوں کے حکم قربان نہیں ہوتے۔ ماں باپ بچوں کو اگر اللہ کے حکم کے لیے ڈانٹ دیتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھ، بیٹا تلاوت کر، بیٹا کچھ ذکر کر لے، بیٹا کچھ دین سیکھ لے، بیٹا قرآن پاک پڑھ لیا کر، بیٹا سورہ یاسین پڑھ لیا کر، بیٹا مسجد یا مدرسے میں چلا جایا کر، تو بچے آگے سے فوراً سخت کلامی کے ساتھ پیش آتے، بدتمیزی پر اتر آتے، بد کلامی کرنے لگ جاتے، ناراض ہو کر بیٹھ جاتے، کھانا تک نہیں کھاتے کہ ہمیں ڈانٹ کیوں دیا۔ یہ سب ہماری اسی لاپرواہی کی وجہ ہوتی ہے جو ہم بچپن میں ان کو لاڑ پیار میں کچھ نہیں کہتے۔ اگر ہم ان کو بچپن سے ہی ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دیتے کہ اللہ کی محبت میں وفا ہے، ساری دنیا کی محبتوں میں بے وفائی ہے، اللہ کی محبت ایسی ہے جو تجھے ہر قدم پر کام آنے والی ہے، جو تجھے آخرت میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، اور جب تیرا حساب و کتاب ہوگا اس وقت بھی کام آئے گی۔ دنیا کی محبت تجھے کہیں بھی کام آنے والی نہیں۔ جب بچے کا بچپن سے یہ ذہن بنے گا تو اس کے اندر بھی پھر ایسے ہی جذبات اٹھیں گے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر جذبات اٹھے تھے۔ ایسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ مسیلمہ کذاب کے سامنے جاتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے پوچھا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ نے اپنا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کیا تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے کہ نہیں میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو اللہ کا رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ مسیلمہ کذاب کو یہ جواب سن کر بڑا غصہ آیا، وہ تل ملایا، اس نے فوراً جلاد کو حکم دیا کہ ان کا ایک بازو کاٹ دو۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ پھر پوچھا کہ اب بتا کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب بن زید نے پھر وہی جواب دیا کہ میں اس بات کو تیرے سامنے کہہ رہا ہوں، تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ اس بدبخت نے جلاد سے کہا کہ دوسرا بازو بھی کاٹ دو۔
حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، اور انہوں نے مسکراتے چہرے سے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ آخری نبی ہے، وہ اس کائنات کے سردار ہیں۔ اس بدبخت نے پھر ایک پیر کاٹا، پھر یہی سوال جواب ہوا، پھر دوسرا کاٹا، پھر یہی سوال و جواب ہوئے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک بوٹی اتار دی گئی، کھال اتار دی گئی، ناخن اتار لیے گئے، صرف یہ کہلوانے کے لیے کہ بول میں اللہ کا رسول ہوں۔ محبت تو ایسی ہونی چاہیے۔ آج ہماری محبتوں کے اندر کھوٹ ہے، سب کچھ اتار لیا، لیکن آخر تک یہی کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور میں تجھے جھوٹا اور کذاب سمجھتا ہوں، اور اپنی جان اسی حال میں دے گا۔ آگے سنیے، جب اس بات کا علم ان کی ماں کو ہوا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، میرے بیٹے کی ایک ایک بوٹی اس کے جسم سے اتار لی گئی، اس کے ناخن اتار لیے گئے، اس کے بالوں کو نوچ لیا گیا، اس کی بوٹی کو نوچ لیا گیا، اس کے بازوؤں کو پیروں کو کاٹ دیا گیا، تو ماں کا جواب سنیے، ماں نے کیا کہا۔ اللہ اکبر۔ ان کی ماں ام عمارہ کہنے لگی کہ میں نے اسی دن کے لیے تو اپنے بیٹے کو جنا تھا۔ کیا جواب ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اسی دن کے لیے تو جنا تھا۔ ہمارے یہاں بچے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری سوچ، ہماری ذہنیت یہ ہے کہ بچے کمائیں گے، نام روشن کریں گے، آگے کام آئیں گے، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کسی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں پر اور اپنے بچوں پر فخر کریں گے، کیونکہ ہماری اغراض ہی دنیا ہے، آخرت کو ہم سوچتے ہی نہیں۔ اللہ اور رسول کی اہمیت دھیرے دھیرے ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اور ایک ماں ادھر کیا کہہ رہی ہے کہ میں تو بہت خوش نصیب عورت ہوں جس کا بچہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان ہو گیا، اور میں نے اسی لیے اپنے بچے کو جنم دیا تھا۔ آج میری مراد پوری ہو گئی اور میں کامیاب ہو گئی۔ دین کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ مال ہو، یا چاہے اپنے اندر کے جذبات ہو، یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ جانور خریدو اور ان کو ذبح کر دو۔ قربانی یہ نہیں ہے، قربانی کی روح یہ ہے کہ اس جانور سے یہ سبق لو کہ جس طریقے سے ہم نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا اور ہم نے اللہ کے نام پر جانور قربان کر دیا، اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اندر جو اٹھنے والی خواہشات ہیں، جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، ہمیں اپنی ان خواہشات کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دینا ہے۔ یہ نہیں کہ جانور لے کر آؤ، گناہوں کے اندر مبتلا رہو، بد نظری برابر کرتے رہو، ماں بہن کی گالیاں برابر دیتے رہو، زنا کے اندر عام طور سے مبتلا رہو، غیبتیں عام طور سے کرتے رہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ ان سارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اپنے اندر یہ جذبات پیدا کرنے ہیں کہ قربانی کی جو علتیں ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے نام پر قربان کر دینا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے قربان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو صحیح طریقے سے صحیح معنی میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.